السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کا القاعدہ الثالثہ، یعنی تیسرا قاعدہ۔ خلاصہ یہ ہے اس قاعدے کا کہ ہر اسم کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے اور ضرور پائی جاتی ہے، اور اگر وہ اسم کے ساتھ وصف کر لیں، شیخ نے وصف کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر وہ وصف متعدی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اسم اگر متعدی ہے تو اس میں اسم کے ساتھ صفت بھی پائی جاتی ہے اور اس کا تقاضا یا اس کا حکم یا اس کا اثر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ وصف لازم ہے تو صرف صفت پائی جاتی ہے۔ اس لیے آسان لفظوں میں جو بات بتائی گئی کہ ہر اسم کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے، چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو۔ اگر متعدی ہوا تو صفت کے ساتھ ایک چیز اور پائی جاتی ہے، اس اسم کا تقاضا یا اس اسم کا اثر۔ یہ ایک خلاصہ تھا اس قاعدے کا۔ ابھی شیخ کے الفاظ پر آتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں۔ القاعدۃ الثالثہ اسماء اللہ تعالی ان دلت علی وصف متعد تضمنت ثلاثۃ امور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اگر متعدی وصف پر دلالت کرتے ہیں تو تین چیزوں کو شامل ہوتے ہیں۔ آگے پھر آ رہا ہے غیر متعدی، یعنی غیر متعدی کا معنی کیا ہوا؟ لازم۔ یہ لازم اور متعدی آپ لوگ صرف میں پڑھے ہوں گے۔ فعل کی متعدد ناحیے سے قسم ہوتی ہیں، ایک قسم لزوم اور تعدی کے ناحیے سے۔ لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو صرف فعل سے پورا ہو جائے، جس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ متعدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو مفعول بہ کا محتاج ہو۔ اس میں پھر آگے تفصیلاتی، ایک مفعول بہ، دو مفعول بہ، تین مفعول بہ، یہ اس کی تفصیل صرف میں پڑھیں گے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں اگر وہ اسم یا وصف لازم ہے تو اس کے اندر دو ہی چیز پائی جائے گی، یعنی اسم اور اس کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے۔ اگر وہ متعدی ہے تو اسم اور صفت اور اس کا اثر یا تقاضا، یعنی پھر آسان لفظوں میں کہ اگر اسم متعدی ہے یا وصف متعدی ہے تو اس کے اندر اسم پایا گیا، اسم تو موجود ہے، اسم کے اندر دوسری کیا چیز پائی گئی؟ صفت۔ تیسری کیا چیز پائی گئی؟ اس کا اثر یا اس کا تقاضا۔ ٹھیک ہے؟ تو ابھی متعدی کی شرح آ رہی ہے۔ احدھا شیخ ثبوت ذالک الاسم للہ عز وجل، اس اسم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت ہونا، ثابت کرنا۔ دوسری چیز ثبوت الصفہ التی تضمنها للہ عز وجل، اس صفت کا ثبوت جو اس اسم کے اندر پائی جا رہی ہے۔ شرح کرنے ابھی پہلے لفظی ترجمہ کر لیں۔ الثالث ثبوت حکمها و مقتضاها، اس کے حکم اور اس کے تقاضے کا ثبوت۔ اب مثالوں سے سمجھیے۔ یہ لفظی ترجمہ کلیئر ہوا؟ لفظی ترجمہ میں کوئی اشکال ہے کسی کو؟ کسی لفظ کا لفظی ترجمہ میں کسی کو کسی لفظ کا معنی پوچھنا ہے؟ اگر دلالت کرے وصف پر، صفت پر، متعدی صفت پر، یعنی لازم پر نہیں، یعنی جو وصف ہے وہ وصف متعدی ہو، لازم نہ ہو۔ متعدی کا مطلب وہ سرایت کرے اس کو اور دوسری کسی چیز کا تقاضا ہو۔ اس لیے صرف کا نہ ہی سمجھا ہے کیونکہ صرف کا درس نہیں ہے۔ ہاں، تبھی اس کو سمجھتے ہیں کیسے ہر اسم کے اندر اسم تو پایا ہی جا رہا ہے، اور صفت کیسے پائی جائے گی، اور اس کا اثر یا تقاضا کیسے پایا جائے گا۔ ابھی آگے جو چیز شیخ لکھیں، اس آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال لیتے ہیں اللہ کے ایک نام کی۔ اصل میں بورڈ رہتا یا زوم پر ایک فائدہ نہیں رہتا کہ اس پر سمجھانے میں آسانی ہوتی، اس میں اورلی ساری چیزیں جاتی ہیں۔ ہاں، ہر چیز کا اپنا الگ الگ فائدہ ہے۔ تو اللہ کے ایک نام علیم لیتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو فٹ کرتے ہیں۔ العلیم یا علیم، اس سے پہلے ایک درس میں شاید بتایا گیا متعدد طریقوں سے یہ لفظ مستعمل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو علیم یا العلیم، تو علیم لفظ کو ہم لیتے ہیں تو اللہ کے لیے اس نام کا ثبوت، یعنی کس نام کا ثبوت؟ علیم۔ ٹھیک ہے؟ اس کے اندر دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے اندر صفت، کون سی صفت پائی جائے گی علیم کے اندر؟ صفت علم۔ تیسری چیز جو بتائی گئی اس کا اثر، اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اس کا اثر یا اس کا تقاضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، ظاہری چیز کو جانتا ہے، باطنی چیز کو جانتا ہے، مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جن چیزوں کو انسان قرائن سے جانتا ہے، دلائل سے جانتا ہے، سیاق و سباق سے جانتا ہے، یا مشینوں کا استعمال کر کے جانتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں ہی جانتا ہے۔ تو علیم میں یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اس نام کا ثبوت یعنی العلیم،
دوسری چیز اس صفت کا ثبوت، یعنی علیم کے اندر کون سی صفت پائی جائے گی؟ علم کی صفت. اور یہ صفت جو بات آ رہی، بلکہ اسی قاعدے کا ایک دوسرا لازمہ جو صفات میں پڑھیں گے کہ صفات کا باب یا صفات کا دائرہ اسما سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ ہر اسم کے اندر صفت پائی جا رہی ہے، ہر صفت کے اندر اسم نہیں پائی جائے گی. تو یہ دوسری جو چیز اس کو سمجھیے آگے صفات میں کام. علیم کے اندر علیم نام اور صفت علم. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ جانتا ہے چیزوں کو، یہ اس کا اثر ہے، اس کا تقاضا ہے. تینوں چیزیں سمجھ میں آئی؟ دوسرا ایک نام لیتے رحیم. رحیم یا الرحیم یا رحمان، ٹھیک ہے، دونوں لفظ مستعمل ہے، الرحمن الرحیم. سب سے آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے لیے ان ناموں کا ثبوت، یعنی رحمان اور رحیم نام کا ثبوت، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہوگی؟ کون سی صفت؟ صفت رحمت. اثر یا تقاضا کیا ہوگا اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرتا ہے، بندوں پر رحم کرتا ہے، مومنین پر رحم کرتا ہے، جانوروں پر رحم کرتا ہے، کافروں پر رحم کرتا ہے، ملحدین پر رحم کرتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے. کیونکہ رحمان کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے، شامل ہے سب کو، مومن کو، کافر کو، ملحد کو، منافق کو، سب کو شامل ہے. اگر اللہ کی یہ رحمت نہ ہوتی تو جو رب کے نافرمان ہیں، جو رب کا انکار کرنے والے، رب کی انکاری ہیں، مشرکین، منافقین، ملحدین، ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ نہ دے. یہ رب کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی کے لیے بھی خوردنوش کا انتظام کرتا ہے. ہاں، یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کا اسم اگر متعدی ہے تو اس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی. وہ اسم، اس اسم کے اندر صفت، تیسری چیز اس کا تقاضا. یہ کب ہوگا؟ جب وہ اسم یا وصف متعدی ہو. یہ صرف کے نہ حساب سمجھیے کہ جس طرح صرف میں آپ نے جب فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ ایک اور چیز اس کو چاہیے. کیا چاہیے؟ مفعول بھی. اسی طرح جب اسم متعدی ہے تو اس کے اندر صفت تو پائی جائے گی، اس کا اثر یا تقاضا بھی پایا جائے گا. اور یہ اثر اور تقاضے والی بات جو یہاں تیسرے نمبر پہ، وہ چیز جب آپ کو غیر متعدی میں آئیں گے، غیر متعدی یعنی لازم میں، تو یہ چیز نکل جائے گی. اسی لیے قاعدے کے عنوان میں بتایا کہ ہر اسم کے اندر صفت پائی جائے گی، چاہے وہ لازم ہو یا متعدی. جب متعدی ہوگا تو اس کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ ہو جائے گا. کس چیز کا اضافہ ہو جائے گا؟ اس چیز کا اثر، اس چیز کا تقاضا. جیسے اللہ علیم ہے، اللہ صفت علم سے متصف ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ چیزوں کو جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو، باطنی چیزوں کو، مخفی چیزوں کو، علانیہ چیزوں کو، کلیات کو، جزئیات کو، قطرے کو، ذرے کو. ہاں، تیسرا اس کا اثر یا تقاضا. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آئی. ہاں، یہ تینوں چیزیں آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی تو آگے پھر جب غیر متعدی پر آئیں گے یعنی لازم، وہ سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ یہاں پر تین چیزوں کا آپ سمجھ چکے ہیں. تو جو تیسری چیز ہے غیر متعدی میں خارج ہو جائے گی. آگے ابھی شیخ کے الفاظ پڑھ رہے ہیں. وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ بِالتَّوْبَةِ. یہ القواعد المثلیٰ کی عبارت ہے. لفظی معنی ہے اسی لیے اہل علم نے، علماء نے استدلال کیا ہے کس بات پر؟ کہ حد ساکت ہو جائے گی. حد کے سقوط پر استدلال کیا ہے کن لوگوں سے؟ ان قطاع الطریق. قطاع الطریق راستے کو کاٹنے والے، لفظی ترجمہ چور، ڈاکو، لٹیرے، رہزن جس کو تھوڑا گاڑی اردو میں، ٹھیک ہے، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو لٹیرے ہیں. اور یہ یہ آیت جس سیاق میں اس کو قرآن میں پڑھیں گے، اس کو آیت المحاربہ کہتے ہیں، محاربین. اور یہ سب سے سخت شدید وعید جو بیان کی گئی یہاں پر بیان کی گئی. الفاظ کی جو شدت ہے صرفی نائے سے. صرف میں آپ پڑھے ہوں گے کہ جب الفاظ میں زیادتی ہوتی ہے تو وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. یا کیا کہتے ہیں، ریمنگ ورڈ جیسا زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. آسان مفہوم میں کہیں گے کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں، وہ اس آیت میں موجود ہے. تو استدلال کیا کر رہے ہیں شیخ؟ کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو لٹیرے ہیں، وہ اگر توبہ کریں تو ان سے حد ساکت ہو جائے گی. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا. کون سی آیت؟ سورہ مائدہ کا آیت نمبر 34. یہاں پر کتاب میں صرف 34 ہے، آپ قرآن لے لیں یا موبائل سے 33 کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی. قرآن میں جو سخت وعید بیان کی گئی کسی کی، یہ ان میں سے یہ آیت بھی ہے. بلکہ اس طرح کا اسلوب آپ کو قرآن میں کم ملے گا. ایک ہی جگہ اس طرح کے شدید ترین الفاظ استعمال کیا گیا. ہاں،
آیت کوئی پڑھیں گے اگر ریکارڈنگ کے ساتھ ہے تو؟ اب اس سے پہلے والی آیت سے پڑھنا، آیت نمبر 33 سے. ہاں آیت نمبر 33 سے، کیونکہ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو استثناء سمجھ میں آئے گا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ایدیہم ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور ہاں رحيم. ممتاز. یہ سورہ مائدہ کا آیت نمبر 33 34 ہے. شیخ نے 34 ذکر کیے استثناء کو بتانے کے، لیکن اس کے کس چیز سے استثناء ہے وہ جب تک آیت پڑھیں گے نہیں آپ تو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس آیت کو آیت محاربہ عموماً مفسرین کہتے ہیں، یعنی اس میں جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا بیان کی گئی. آیت کا لفظی ترجمہ دیکھیں، ان لوگوں کی جزا جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا عمل ہے یا ان کا کارنامہ تو نہیں کہیں گے اردو میں، ان کی کرتوت کہہ سکتے اردو میں، ان کے یہ برے اعمال ہیں، ان کے یہ گناہ کے کام ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا اور زمین میں فساد مچانا، جس کے لیے شیخ نے لفظ استعمال کیا قطاع الطریق. ٹھیک ہے، سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ پہلی سزا ان یقتلوا، یقتلوا نہیں کہا گیا، یقتلوا. ہاں مبالغہ نہیں کہیں گے، لفظ کی ذات تھی. ایک تو قتل، قتل باب تفیل سے، مبالغہ چونکہ ایک اصطلاح جو اسم میں ہوتا ہے. یصلبو، یصلبو سولی دینا، اس میں بھی شدت باب تفیل ملے گا، یصلبو سولی دے دیا جائے. تیسری چیز او تقطع، تقطع بھی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن یہاں تقطع یعنی سب کیا کہیں گے باب تفیل سے، تقطع کاٹ دیا جائے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو، من خلافن مختلف سمت سے، یعنی داہنا پیر تو بایاں ہاتھ. تیسری سزا. چوتھی او یونفو من الارض، یا زمین سے جلا وطن کر دیے جائیں، جس شہر میں اس شہر سے ان کو دوسرے شہر بھیج دیا جائے. کتنی سزا بتائی گئی؟ 3 یا 4. پہلی ان یقتلوا قتل کر دیا جائے، دوسرا او یصلبوا سولی دے دیا جائے، تیسری او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف مختلف سمت سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، چوتھی سزا او ينفوا من الارض یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. تو یہاں پر او کر کے کل 4 سزاؤں کا تذکرہ ہے. واضح ہے نا؟ ان کا کس عمل کی وجہ سے، کیا کرنے کی وجہ سے یہ سخت ترین سزا بیان کی گئی ہے؟ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا، زمین میں فساد مچانا. ٹھیک ہے، سزا واضح ہوئی، 4 سزا بیان کی گئی. پھر اس کے بعد سزا سے متعلق کچھ چیزیں بیان کریں گی تتمہ کے طور پر. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. 4 سزائیں واضح آپ کو. اب ان سے استثناء آ رہا ہے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو لوگ توبہ کر لیں ان پر قدرت پانے سے پہلے، فاعلموا تو جان لو ان اللہ غفور الرحیم، یہاں استدلال غفور الرحیم سے، تو جان لو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو شیخ کہنے استثناء کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ان سزاؤں سے استثناء ہو رہا ہے. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیں تو ان پر یہ حد نافذ نہیں ہوگی، حد ان سے ساقط ہو جائے گی. واضح ہوئی یہ بات؟ شیخ نے کہا استدل اہل العلم علی سقوط الحد ان قطاع الطریق بالتوبہ. علماء نے اس آیت کے استثناء سے، آیت نمبر 30 سورہ مائدہ کا آیت نمبر 34 میں جو استثناء الا الذین تابوا، تو علماء مفسرین کہتے ہیں جب وہ توبہ کر لیے تو ان سے حد ساقط ہو جائے گی. استدلال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو حدود بیان کیے گئے، جو سزا بیان کی گئی، 4 چیزیں، یقتلوا، یصلبوا، تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف اور ینفوا من الارض، توبہ کریں تو یہ حد، یہ سزا ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے استثناء کیا الا الذین تابوا. اس کے بعد دیکھیے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے 2 نام کا تذکرہ آیت نمبر 34 کے اخیر میں. کیا ہے؟ کون سا نام؟ غفور رحیم. اور یہ بتایا تھا آپ کو، یہ چیز آپ کو اسماء و صفات کے قواعد پڑھ رہے ہیں تو آپ رؤوس الآیات، آیت کے اینڈنگ بہت ساری آیتوں کو دیکھیں گے تو اللہ کے اسماء و صفات پر ختم ہوتی ہے، اسی میں سے یہ آیت بھی ہے. غفور رحیم، توبہ کیا تو اللہ یہاں پر کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے متعدد نام ہیں جو ہم آیت پڑھی سورہ اعراف کے اخیر میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اسماء الحسنہ، انہی ناموں سے ان کو پکارو.
دعا کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے علماء نے، خاص طور پر جو سلفی تفاسیر ہیں ان میں، کہ آپ اپنی دعا کے لیے اللہ کے مناسب اسما کا اختیار کرو. دعا کے لیے مناسب اسما کا اختیار کرو. یا غفار اغفر لی، یا رحمان ارحمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، یا شافع الامراض اشفنی. تو یہاں پر حد ساکت ہو رہی، تو اللہ کے عذاب کا پہلو غالب یا مغفرت اور رحمت کا پہلو غالب ہے؟ رحمت اور مغفرت کا پہلو غالب. حالانکہ شدید ترین سزا بیان کی گئی، اس جیسی سخت سزا ایک ہی جگہ ایک ہی سیاق میں اور الفاظ کی شدت کے ساتھ اور آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. دوسری جگہ اور چیزیں ہیں، لیکن اس جیسا اسلوب کیا 3 الفاظ باب تفیل سے، یعنی لفظ کی زیادتی کے ساتھ، یعنی یقتلو بھی کہا جا سکتا تھا، یسلبو بھی کہا جا سکتا تھا، تقتا بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن لفظ کی زیادتی ہوئی کیسے؟ باب تفیل میں لے گئے. لیکن استثناء آیا کہ کون لوگ مستثنا ہوں گے؟ جب وہ توبہ کر لیں. توبہ کر لیں. اس کے بعد اللہ نے اپنے 2 ناموں کا تذکرہ کیا، غفور اور رحیم. ٹھیک ہے، استدلال سمجھ میں آیا؟ شیخ جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قطاع الطریق رہزن جب وہ توبہ کر لیں تو ان سے حد ساکت ہو جائے گی. یہ چیز دیکھیے، نصوص میں یا آیتوں میں کچھ چیزیں مفہوم ہوتی ہیں، صراحتاً آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف نہ کہو. لیکن اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس سے زیادہ چیز بدرجہ اولا منع ہوگی. یہاں پر آیت میں بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کہ ان سے حد ساکت، لیکن آیتوں کو جب جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، ربط پیدا کرتے ہیں، نظم پیدا کرتے ہیں، اور وہاں پر چیزوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھتے ہیں، اور جو سزا بیان کی گئی سزا کو استثناء سے سمجھتے ہیں، اور آیت کے آخری لفظ میں جو اللہ کے 2 اسماء بیان کے غفور اور رحیم اس کو جوڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کو. غفور الرحیم. اور یاد دلائے گا اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت 4 یا 5 آیت کے بعد جہاں چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ، وہاں پر آپ جب ٹیلی کریں گے، موازنہ کریں گے کہ اللہ وہاں دوسرے 2 نام کا تذکرہ، وہاں غفور الرحیم نہیں آ رہا ہے، تو یہاں غفور الرحیم پر آتے ہیں اور اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر اسم کے اندر 2 چیز تو ضرور پائی جائے گی، اسم اور صفہ، اور اگر متعدی ہے تو 3 چیزیں پائی جائیں گی. ابھی دیکھتے ہیں غفور. غفور کے اندر کیا چیز پائی؟ پہلی چیز اللہ کے لیے غفور نام کا ثبوت، اللہ کے لیے غفور نام کا ثبوت. دوسری چیز کیا ہوگی؟ غفران یا مغفرہ. اس سے پہلے ایک درس میں اس کی دلیل بھی بتائی گئی تھی، ذو مغفرہ. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا پائی جائے گی؟ اس کا اثر، رب غفور ہے، رب صفت مغفرہ سے متصف ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ مغفرت کرتا ہے، مغفرت کرے گا، گنہگاروں کی بھی مغفرت کرے گا، بڑے سے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف کرے گا. شرک کرنے والا توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کرے گا. بہت سے بڑا گنہگار ہے، وہ اللہ کی جانب لوٹے گا، توبہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا. 99 انسانوں کا قتل کیا ہے، وہ بھی اللہ کی جانب لوٹے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا. سورہ زمر کی یہ آیت جو بہت مشہور ہے، جب توبہ کی بات آتی ہے، رب کے مغفرت اور رحمت کی بات آتی ہے، تو وہاں ضرور یاد آتی ہے، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کے بعد هو الغفور الرحیم. اسماء و صفات کے نہایے سے بھی اس آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، توبہ کے نہایے سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس آیت میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اسلوب کیسا؟ اس میں بڑا پیارا اسلوب ہے، بڑا پیارا اسلوب ہے. جیسے ایک باپ کا بیٹا جو بہت ہی نافرمان ہے، وہ باپ سختی کے بجائے نرمی کے تمام اسلوب اختیار کرتا ہے سمجھانے کے لیے. ورنہ یا ایھا الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس نہ کہہ کر کے یہاں کیا کہا گیا؟ یا عبادی، یا عبادی. متعدد آپ غور کریں کبھی انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ. تو غفور میں دونوں چیزیں سمجھ میں آئی، 3 چیزیں: اللہ کے نام کا ثبوت غفور، صفت مغفرہ. تیسری چیز اس کا اثر یا تقاضا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہاں، غفور میں 3 چیزیں سمجھ میں آئی. ہاں، اللہ غفور بھی ہو اور لوگ توبہ کرنے کے بعد ان سے حد ساکت بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، جب توبہ کریں گے، لوٹیں گے، تو اللہ اس سے زیادہ رحم کرے گا، اللہ اس سے زیادہ رحم کرے گا. اسی لیے تابہ کے استعمال میں شاید بتاؤں گا کبھی کہ 2 طرح استعمال ہوا تابہ لفظ، ایک تابہ الا، ایک تابہ الا. بندے کی جو توبہ ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں الا سیلے کے ساتھ آتا، اگر نہیں بھی کسی وجہ سے، تو وہاں تابہ الا ہوتا ہے. تابہ الا یعنی بندہ لوٹا اللہ کی جانب، کیونکہ تابہ کے لوگ ایمان رجوع ہوتا ہے، لوٹنا. اور جب
توبہ کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے تو وہاں تابہ اللہ آتا ہے، تاب العبد علی اللہ، اللہ یعنی لفظی ترجمہ اللہ بندے پر لوٹا، مطلب اپنے عفو و کرم کے ذریعے، اپنے رحم کے ذریعے، اپنے مغفرت کے ذریعے۔ تو غفور میں ہوگی یہ تینوں چیزیں۔ غفور کے بعد جو دوسرا لفظ آیت میں سورہ مائدہ کی آیت میں رحیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34، رحیم کو ہم لیتے ہیں، رحیم میں تین چیزیں کیسے ہوں گی؟ اللہ کے لیے رحیم نام کا ثبوت، اس میں رحیم، دوسری چیز صفت رحمہ، تیسری چیز اس کا اثر یا تقاضا کیا ہے کہ وہ بندوں پر رحم کرتا ہے، وہ بندوں پر رحم کرتا ہے، وہ بندے مومن ہوں یا کافر، وہ بندے جاندار ہوں غیر جاندار ہوں، جمادات ہوں نباتات ہوں، جو اللہ کی مخلوقات، اللہ سب پر رحم کرتا ہے۔ یہ رحمان کے مفہوم میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ رحمان کی رحمت، رحمان رحیم میں فرق بتائے ہوں گے، اب آئے گی بات کہ رحمان کا مفہوم کیا ہے، اس کی رحمت عام ہے، شامل ہے، مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی، فرعون جیسے ملحد اور متکبر کے لیے، انا ربکم الاعلی کہنے والے کے لیے بھی، اور دوسرے جو بھی کفار ہوں، مشرکین ہوں، منافقین ہوں، ملحدین ہوں۔ ورنہ اللہ مواخذہ کرنا چاہے تو جیسے ہی سرکشی ہوتی ہے، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے، جیسے ہی رب کی نافرمانی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، اللہ فوری چاہے تو مواخذہ کر لے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ۔ یہ رحمان کی رحمت کا ایک ادنا سا مظہر ہے، اور خاص مفہوم رحیم کا صرف مومنین کے لیے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو رحیم میں تینوں چیزیں واضح ہوئیں، اسم رحیم، صفت رحمہ، تیسری چیز اس کا اثر، اس کا تقاضا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے مومن بندوں پر، رحیم کے پس منظر میں اپنے تمام بندوں پر، کافر ہونے دو، مشرک ہونے دو، منافق ہونے دو، ملحد ہونے دو، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا ہونے دو، اللہ اس پر رحم کرتا ہے ایک متعین وقت تک۔ سورہ مائدہ کی آیت میں کچھ پوچھنا ہے؟ کلیئر، آگے آتے ہیں شیخ کی عبارت، لِأَنَّ مُقْتَضَى هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ أَن يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَرَحِمَهُمْ بِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُمْ۔ کیونکہ ان دونوں ناموں کا تقاضا، کن دونوں ناموں کا تقاضا؟ غفور اور رحیم کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ غفر لہم ذنوبہم کہاں سے سمجھے؟ غفور سے۔ ورحمہم اللہ نے ان پر رحم کیا، یہ کہاں سے سمجھے؟ رحیم سے۔ شیخ جو کہنے غفر لہم ذنوبہم، یہ کہاں سے سمجھا جا رہا ہے؟ غفور لفظ سے۔ پھر کہہ رہے ہیں ورحمہم، رحم کیا اللہ نے ان پر، یہ کہاں سمجھا جا رہا ہے؟ رحیم کے لفظ سے۔ کس طرح اللہ نے ان پر مغفرت کی، اللہ نے ان پر رحم کیا؟ بِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُمْ، یہ جو حد تھی، حد کو ساکت کر کے، ان سے حد کو ساکت کر دیا۔ جو پڑھے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم او ینفوا من، یہ حد ساکت ہو جائے گی کب؟ جب وہ توبہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے رؤوس پر، اس آیت کے اینڈنگ میں اللہ نے ان دو ناموں کا تذکرہ کیا، غفور اور رحیم۔ واضح ابھی یہ غفور اور رحیم میں سمجھ میں آیا سب کو؟ اس کے علاوہ شیخ دوسرا ایک نام ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، غفور پہ ایک نقطہ بتلانا تھا کہ اللہ کے یہ نام کا مادہ جو ہے اشتقاق یا حرف اصلی کیا ہے؟ غا غین فارا، غا فارا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے اللہ کے تین نام قرآن میں مستعمل ہیں۔ ایک تو جو لفظ یہاں پر آیا آپ کو غفور، غافر، غفور متعدد، عزیز الغفور، یہاں بھی ہے غفور، غفار بھی متعدد جگہوں پر۔ سورہ نوح کے میں جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا تو کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ دونوں مبالغہ سے، غفور اور غفار یہ دونوں مبالغہ کے سیغے۔ تیسرا ایک لفظ ہے اسی سے، وہ اسم فاعل غافر۔ البتہ غافر قرآن میں مجرد نہیں ملا، مجرد کا مطلب کیوں ہی جیسے غفور آپ کو مجرد ملا الگ، یعنی کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ غفور اور غفار مجرد استعمال، یعنی کسی کے ساتھ اضافت کی حیثیت سے یا صفت، لیکن غافر جو ہے وہ جڑا ہوا کسی نام، مرکب کہہ لیں گے آپ۔ غافر الذنب، سورہ غافر کی مجھے لگتا ہے پہلی یا دوسری آیت ہوگی، سورہ غافر، یعنی دوسرا نام اس کا مومن ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، یعنی مجرد غافر نام نہیں ملا، غافر الذنب، اور شاید ایک جس میں خیر الغافرین ہے، یعنی اضافت کے ساتھ۔ ہاں، تو غافر لفظ ہے لیکن مجرد نہیں قرآن میں، یعنی اضافت کے ساتھ ہے۔ چاہے غافر الذنب والی تعبیر جو سورہ غافر کی پہلی یا دوسری آیت ہوگی، اور ایک آیت خیر الغافرین ہے۔ ہاں ہاں، تو یہ غفور کے بارے میں یہ ایڈ کر لیں گے، یہ لفظ یا غفرہ کا جو اسم استعمال ہوا اللہ کے لیے، وہ تین اسماء استعمال ہوئے، غفور، غفار، یہ دونوں مبالغہ کے سیغے ہیں، بکثرت استعمال ہیں۔ تیسرا لفظ غافر، یہ اسم فاعل ہے
دو مرتبہ قرآن میں ملا، دونوں الگ الگ تعبیر. ایک تعبیر غافر الذنب، یہ مضاف مضاف الیہ کی تعبیر ہوگی، یعنی غافر مضاف ہے ذنب کی طرف. دوسری تعبیر خیر الغافرین ہے نا، أنت یعنی ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير. خیر الغافرین یعنی مضاف الیہ ہے، یعنی ایک جگہ مضاف ہو رہا ہے، دوسری جگہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. نحوی اعتبار سے جب دیکھیں گے غافر کے استعمال کو قرآن میں، تو ایک جگہ مضاف ہو رہا ہے. مضاف کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ سورہ غافر کی آیت میں، غافر الذنب. دوسری جو آیت سورہ اعراف کی ہے، خیر الغافرین والی، سورہ اعراف ہے نا، ہاں، تو خیر الغافرین وہاں پر مضاف الیہ. تو یہ بھی ایک ابھی پڑھتے پڑھتے سمجھے نحوی لطیفہ ہو گیا اس میں، کہ ایک جگہ مضاف مستعمل ہے، ایک جگہ مضاف الیہ استعمال ہے. یہ غفور میں. اس کے بعد ایک مثال اور شخص ذکر کریں، السمیع. الفاظ پڑھنے سے پہلے یعنی عبارت پڑھنے سے پہلے سمیع کے لفظ میں سمجھ لیجئے کہ کیا کیا چیزیں آئیں گی. کوئی اگر بتا سکتے ہیں بتائیے، جس طرح غفور، رحیم اور علیم میں بتایا، اگر کوئی بتا سکتے ہیں سمیع کو اسی وزن پر، اسی پیٹرن پر. ہاں نہیں، اور پوائنٹ کے ساتھ، جیسے پہلی چیز دوسری چیز، تو تاکہ سمجھ میں آئے. سمیع، ہاں، سم، ہاں ہاں، ہر چیز کو صحیح، ہر چیز کو سنتا ہے. الحمدللہ، بہتر. تو اس کی مثال شیخ ذکر، یہی تینوں چیزیں الحمدللہ. ابھی شیخ کے الفاظ پر آتے ہیں. مثال ذالک السمیع یتضمن، یتضمن کا معنی ہوتا ہے یشمل، شامل ہونا. کہہ رہے ہیں سمیع، اللہ کا سمیع نام شامل ہے کس چیز کو؟ سمیع اسم کو. اثبات السمیع اسما للہ عز وجل، کہ سمیع اللہ کا ایک نام ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِثْبَاتُ السَّمْعِ صِفَةً لِلَّهِ عز وجل، یا صفۃ لہو. سمع یعنی سننا اللہ کی صفت ہے، صفت سمع کا ثبوت. تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِثْبَاتُ حُکْمِ ذَلِكَ وَمُقْتَضَاهُ. سمیع نام اور صفت سمع کا تقاضا، اس کا اثر، اس کا مقتضا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یسمع السر والنجوى، اللہ پوشیدہ باتوں کو، مخفی چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے. سر یہ علن کا اپوزٹ ہے، نجوہ بھی اسی ایک مرادف ہے، یعنی مخفی چیزوں کو، باطنی چیزوں کو، جس کو ہم اردو میں سرگوشی کہہ سکتے ہیں. جو کوئی آپس میں گفتگو کرنے، صرف دو لوگ سن لیں، تیسرا نہیں سن سکتا، اللہ اس کو بھی سنتا ہے. تو سمیع کے اندر یہ تین چیزیں پائیں گی: اللہ کے سمیع نام کا ثبوت، صفت سمع کا ثبوت، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیزوں کو سنتا ہے، بندے کی پکار کو سنتا ہے، بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے. جن چیزوں کو ہم اور آپ ڈائریکٹ نہیں سن سکتے، آلات کے بغیر، وسائل کے بغیر، مشینری استعمال کر کے، اللہ اس چیزوں کو بھی، ان دعاؤں کو بھی، ان پکار کو بھی ڈائریکٹ سنتا ہے. بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہیں کہ بعض جو انسانی ضروریات ہیں، کونی ضروریات ہیں، نظامی ضروریات ہیں، شرعی نہیں، اس مفہوم میں اللہ مشرکین کی دعائیں بھی سنتا ہے، ملحدین کی دعائیں بھی سنتا ہے، منافقین کی دعائیں بھی سنتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جب مظلوم انسان کافر ہو، مظلوم انسان ملحد ہو، مظلوم انسان مشرک ہو، تو وہاں اس کی دعا کو قبول کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یعنی اس کو آسان لفظوں میں کہیں، ایک مومن مشرک پر ظلم کر رہا ہے، تو کیا مشرک کی دعا اللہ وہاں نہیں سنے گا؟ سنے گا، کیونکہ وہ مظلوم ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے ساتھ مخلوقات کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے. وہ کتاب الصلاح میں استسقاء کی نماز میں آپ ایک واقعہ سلمان علیہ السلام کی جانب کہ وہ استسقاء کے لیے نکلے، تو ایک چیونٹی اپنے، کیا کہیں گے، پر تو نہیں کہیں گے، اپنے پیر کہہ لیں، ہاتھ کہہ لیں، جو اللہ سے دعا کر رہی، تو کہا ارجعوا قد سقیتم بدعوۃ غیرکم. تو اللہ ان کی دعا بھی سنتا ہے. اور یہاں سورہ مجادلہ کی آیت پڑھیے، قرآن میں دیکھ کر کے پڑھیے. یہاں چونکہ شیخ محلے شاہد کے اعتبار سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن آیت میں متعدد لطیفے ہیں جو اسماء صفات کے نائی سے. تو یہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت دیکھ کر کے پڑھیے، مکمل آیت. آواز آئے گی تو برابر ہے. سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ہاں، اللہ کے اسماء و صفات کو جب ہم پڑھتے ہیں، توحید اسماء و صفات کو یا قواعد کو، کچھ آیتیں جن کو یاد کرنا آپ کو ضروری ہے. یہ سورہ اعراف کی اخیر کی آیت، آخر نہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. ٹھیک ہے، بہت اہم آیت ہے. سورہ حشر کے اخیر کی 3 آیتیں بہت اہم. سورۃ الاخلاص بہت اہم ہے. یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اسماء و صفات کو سمجھنے کے نائے سے
سورۃ الاخلاص بہت عام ہے. سورہ بقرہ کی وہ آیت آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں اعظم آیت فی کتاب اللہ، وہ آیت بہت اہم ہے. اسی طرح کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں میں کوئی خاص اسم سے متعلق چیز بیان کی گئی. تو سورہ مجادلہ کی آیت اللہ کے سم، صفت سم کو سمجھانے کے لیے بہت ہی جامع آیت ہے. اللہ کی صفت سم یعنی سننے کی صفت، سمیع نام کو سمجھانے کے لیے بڑی جامع آیت. اس طرح کی آیت، جامع آیت آپ کو شاید قرآن میں نہ ملے، اور دوسری جگہوں پر اللہ کی صفت سم کا تذکرہ ہے. لیکن جس طرح متعدد استدلال کے طریقے الفاظ صفت سم کے اس آیت میں جمع ہے، اور کسی آیت میں آپ کو نہیں ملیں گے. ہاں، آیت پڑھیں نا، ایک مرتبہ آپ آیت کو غور سے پھر دوبارہ پڑھیے سب لوگ آہستہ، اور دیکھیے کہ صفت سم سے متعلق کتنے الفاظ آئے ہیں. ہاں، آدھا منٹ میں پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں صفت سم کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ ہاں بتائیں کوئی بھائی. صفت سم کو سمجھنے کے لیے، صفت سم کو ثابت کرنے کے لیے کتنے الفاظ آئے اس آیت میں؟ 3. پہلا کیا ہے؟ سمیع سمیع ماضی، دوسرا یسمع مضارع، تیسرا سمیع. پھر ہم کیا کہیں گے، اس آیت میں صفت سم کو 3 طریقوں سے ثابت کیا گیا، 3 مختلف الفاظ سے ثابت کیا گیا. یہ صرف لفظ سمیع کافی ہے، لیکن ایک ہی آیت میں ایک ہی چیز کو 3 الگ الگ طریقوں سے ثابت کیا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ دلیل میں آپ کو قوت ہوتی ہے، مضبوطی ہوتا ہے، استحکام حاصل ہوتا ہے. واضح ہے چیز؟ ہاں، لفظی ترجمہ کی ضرورت نہیں، ترجمہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، تحقیق کے اللہ نے سن لیا. یہاں صفت سم کو ثابت کرنے کے لیے جو قد لگا، کس چیز کے لیے لگا ہے؟ تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے. اور نحو کے قاعدے میں آپ پڑھیں گے کہ ماضی پر جب قد آتا ہے تو کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ مضارع پر جب آتا ہے تو وہاں پر عموماً تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت بیان کرنے کے لیے، تقلیل، کم. لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے یا تو وہاں پر تقلیل نہیں کہیں گے، وہاں تاکید کے لیے ہو جائے. قد یعلم ما انتم علیہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء. وہ قاعدہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی ایسی چیز آ رہی کہ رب کے لیے نقص کا پہلو آ رہا ہے تو سارے قاعدے کو سائڈ میں کر دیں گے. دوسرا قاعدہ، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہم کہہ لیں ہمارا قصور علم ہے، علم کی کوتاہی ہے، نو کہ ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے اللہ کی جانب نقص کو نہیں منسوب کر سکتے، اللہ کی جانب عیب کو نہیں منسوب کر سکتے. پھر ہم نحو میں پڑھیں، ہو سکتا ہے کچھ نحویوں کے وشر لیس الیک، ہو سکتا ہے نحویوں کے کچھ اور قواعد ہوں علماء نحو کے کہ سب لوگ تقلیل کے لیے نہ مانتے ہو، کچھ استثناء ہوں. لیکن ہم کو عقیدے کے ناحیے سے اتنا ہمیں اس محکم یا مضبوط عقیدہ ہمارا کہ اللہ کی جانب شر کی نسبت نہیں کی جائے گی، نقص کی نسبت نہیں کی جائے گی، عیب کی نسبت نہیں کی جائے گی. تو قد کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے. یقیناً اللہ نے سن لیا. اقامت جب تکبیر کے لیے تو مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اس طرح سورہ مومنون کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون، افلح المؤمنون کہتے تو بھی کام چلے گا، لیکن جو قد لگایا کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے. تو یہاں صفت سم کو مزید موقت کیا گیا کس لفظ کو لا کر؟ قد سمع اللہ. آگے پھر صفت سم کو کہاں بتایا جا رہا ہے؟ واللہ یسمع. سمع ماضی ہے، یسمع مضارع. یہ دوسرا استدلال کا طریقہ، دوسرا لفظ جہاں صفت سم کو ہم ثابت کر رہے ہیں. یسمع، اللہ سن رہا ہے. تہا اورا کما، تم دونوں کی گفتگو. کما سے کون دونوں مراد ہیں؟ وہ خاتون، وہ صحابیہ جو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاتون صحابیہ جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. یعنی وہ صحابیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی گفتگو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے، سن رہا تھا. واضح. پھر 2 نام آیا جو سمیع اسموں سے مناسب ہے، وہ کون سا ہے؟ سمیع. یہ تیسرا لفظ ہے. تو اللہ کے لیے صفت سم کو اس آیت میں 3 الگ الگ طریقوں سے ثابت کیا گیا. پہلا سمیع ماضی، دوسرا یسمع مضارع، تیسرا سمیع کیا کہیں گے اس کو؟ مبالغہ. مبالغہ کے کو آپ یاد کر لیجئے اوزان. کل 5 اوزان ہیں نحوی طور پر، جس میں 3 بکثرت استعمال ہے اللہ کے لیے. فعال، غفار، علام، جبار. دوسرا کیا ہے؟ فعول، غفور. تیسرا کیا؟ فعیل، سمیع، بصیر. باقی دوسرے عام انسان کے لیے آپ صفت مشبہ بھی اس وزن پر آتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ مبالغہ. 2 وزن اور ہے، شاید وہ مفعال اور فعیل ہے. مفعال اور فعیل
فعیل یعنی ایک فعیل بتایا جو یا کے ساتھ، ایک فعیل وداؤٹ یا. مفعال وہ استعمال ہے ساتھ سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. مدرارا یہ مدرار مبالغہ ہے. اور ایک لفظ فعیل ہے، شاید وہ کم استعمال ہے. تو یہ تین لفظ اللہ کے لیے بکثرت استعمال قرآن میں، تین صیغہ مبالغہ ہے، فعال، فعول، فعیل یا کے ساتھ. ہاں کہاں سے بات آئی تھی؟ سمیع واضح ہوا؟ سمیع میں کوئی سوال ہے؟ سمیع فاعل کی بات. ہاں، سمیع فعیل کے وزن پر. تو سمیع کے اندر وہ تین چیزیں ملی، سمیع نام، صفت سم سننا، تیسری چیز کیا ہے؟ اس اسم اور صفت کا تقاضا یہ ہے، اثر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو سنتا ہے، ظاہری چیزوں کو سنتا ہے، باطنی چیزوں کو سنتا ہے، خفیہ چیزوں کو سنتا ہے، علانیہ کو سنتا ہے، مخفی کو سنتا ہے، بڑی بڑی آوازوں کو سنتا ہے، مخفی آوازوں کو سنتا ہے، تیز ساؤنڈ کی آواز کو سنتا ہے اور چونٹی کی آواز کو اور آہٹ کو سنتا ہے، مومن کی دعاؤں کو سنتا ہے، مشرک کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ایک موحد کی دعا کو بھی سنتا ہے اور ملحد اور منافق کی دعا کو بھی سنتا ہے. ہاں مفعال لکھے، مفعال، مفعال جو سورہ نوح میں استعمال ہے، مدرارہ. اور ایک وزن فعیل ہے وداؤٹ یا، فعیل، فعیل. تو یہ جب اللہ پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کے عظمت و جلال کا پہلو واضح ہونا چاہیے. آپ ایسا لکھو، فعال، فعول، فعیل. اس کا فائدہ اس ترتیب سے لکھنے کا کہ ایک مرتبہ عین کے بعد آپ الف ایڈ کرو، ایک مرتبہ عین کے بعد واو ایڈ کرو، فعول، ایک مرتبہ عین کے بعد یا ایڈ کرو، یعنی جو آپ کو کیا کہیں گے حروف علت ہیں تینوں آ جائیں گے. فعال الف، فعول واو، فعیل یا. واضح ہے؟ یہ تینوں بکثرت استعمال ہے قرآن میں اللہ کے لیے. ہاں اس کے بعد یہ تینوں ایک سیاق میں گھسو. مفعال، مفعال جو سورہ نوح میں استعمال ہے، مدرارہ، مفعال. ایک اور باقی بچا فعیل، فعیل سے آپ یا کو نکال دو، فعیل. ہاں تو یہ سمیع ہو گیا. ابھی آیت کو دیکھیں دوبارہ، واللہ یسمع تحاورکما. یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ عموماً شان نزول یہ چیزیں پڑھنا یہ اسرائیل سے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس چیز کو سمجھنا مقصود ہے. صحابیہ کا نام جان کر کے تحاورکما کون ہے وہ، پہلے اس لیے عمومی بات بتائے گی کہ وہ خاتون صحابیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. کما میں جو دونوں مراد ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابیہ. وہ کون صحابیہ تھیں؟ یعنی یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ خولہ، خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ. اما عائشہ کہتی ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں گے تفسیر میں، کہ اس خاتون کی جو گفتگو ہو رہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہیں سن سکی. ایک گھر کے ایک کونے میں، ایک کاندن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، میں اچھی طرح نہیں سن سکی، نہیں سمجھ سکی، لیکن اللہ نے سن لیا. یہ اصل استدلال اما عائشہ کا. گھر کے ایک، ہاں گھر کے ایک ہاں ہاں گھر کے ایک کونے میں، گھر کے ایک کاندر میں، ایک سائڈ میں یہ خاتون صحابیہ یعنی خولہ بنت ثعلبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گفتگو کرنی تھی وہ میں نہیں سن سکی، نہیں سمجھ سکی، لیکن اللہ نے من فوق سبع سماوات، 7 آسمان کے اوپر سن لیا. یہ اصل استدلال کا طریقہ صفت سمع کو ثابت کرنے کے لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں ذکر کی اس آیت کی شرح میں، آپ اس کو پڑھ لیں گے. صفت سم، سمیع اور اللہ کا سننا واضح ہے. ہاں اچھا کچھ الفاظ اور ابھی قاعدہ واضح ہوا. اللہ کا اسم اگر وہ متعدی ہے تو اسم، صفہ اور اس کا اثر اور تقاضا، یہ تین چیزیں پائی جائیں گی. کچھ نام اور ایڈ کرتا ہوں آپ کو، جیسے رحیم تو ہو گیا، علیم ہو گیا، سمیع ہو گیا. اللہ کے ناموں سے ایک نام ہے عفو، جو شب قدر کی جو مشہور دعا جو معاشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کوئی پڑھیں، فاعف انی. اس لفظ کو لیتے ہیں، کیا اس میں ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے، اما عائشہ کی جو حدیث ہے لیلۃ القدر کی دعا، اس سے کون سا نام ثابت ہو رہا ہے؟ عفو نہیں. نام کیا ہوگا؟ عفو. عفو نہیں، لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ اعراب حرکت کے نائے سے بدلتی جائے. عفو، عفو، فعول کے وزن پر عفو. اللہم انکا عفون، عفون، بہت زیادہ معاف کرنے والا.
ترجمہ میں سے جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ پر آپ دیکھیے لفظ کی جو ساخت ہے، لفظ کی بناوٹ صرفی اعتبار سے وہ مبالغہ ہے، تو ترجمہ میں وہ مبالغہ کا مفہوم آنا چاہیے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو نہیں معاف کرے گا، ان کو بھی معاف کرنے والا، شرط یہ کہ رب کی جانب لوٹیں، شرط یہ کہ رب کی جانب لوٹیں۔ تو عفو میں اللہ کے نام کا ثبوت، صفت کیا پائی جائے گی؟ عفو، اسی حدیث میں تحب العفو، اللہم انکا عفو تحب العفو، یہ صفت عفو ہے۔ پھر اس کا اثر اور تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ معاف کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، گنہگانوں کو معاف کرتا ہے۔ شرک کرنے والا شرک کر کے رب کی جانب لوٹتا ہے، توحید کو اپناتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ کفر کرنے والا کفر کو چھوڑ کر ایمان کی جانب لوٹتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، بلکہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ اسلام سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہاں سے بات آئی تھی؟ عفو، ہاں، تو اما عائشہ کی روایت، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کے عفو نام کا ثبوت، اللہ کے لیے صفت عفو کا ثبوت، اس کا اثر اور تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے، عفو کرتا ہے۔ اور تقریباً تھوڑا سا آپ غور سے پڑھیں گے اس دعا کو، آپ کو تینوں چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہم انکا عفو، عفو اسم ہو گیا، ہاں، تحب العفو، عفو یہ کیا ہے؟ صفت، صفت، فاعفو یہ اثر ہے، یہ اثر ہے، مطالبہ ہو رہا ہے، مطالبہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ریکویسٹ کہیں گے، درخواست، درخواست، اس اعتبار سے ہم تو اس کو فعل امر کہتے ہیں، لیکن اس کو کیا کہیں؟ ریکویسٹ، درخواست، التجا، التجا۔ یہ الفاظوں کو صحیح بولنے کا حسن استعمال اللہ کی جناب میں، وہی جب آپ دوسرے سے وہی لفظ بولیں تو وہاں امر ہو جائے گا، لیکن وہی چیز جب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں تو وہاں دعا ہو جائے گی، التجا ہو جائے گی، درخواست ہو جائے گی، ریکویسٹ ہو جائے گی۔ اور جو چیز بتائی گئی تھی اللہ کے تین چیزوں، اسم، صفت اور اثر تقاضا، وہ اس حدیث میں بھی موجود ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور سورہ اعراف کے آخر کی جو آیت وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اس آیت میں جو اصول یا قاعدہ بتایا گیا وہ بھی اس آیت پر فٹ کر کے، اس حدیث پر فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے مناسب اسماء و صفات کا اختیار کرنا، عفو کا سوال کرنا ہے تو کیا کہا گیا؟ اس کے عفو نام کا حوالہ دیا گیا، صفت عفو کا حوالہ دیا گیا، واضح چیز۔ اسی طرح سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اخیر کی آیت نمبر 81، سورہ یاسین کی آیت نمبر 81، آیت ملیں جن کو پڑھیے، اخیر کی ہے یہ، مجھے لگتا ہے ایک دو آیت پہلے، ہاں اس کے بعد ہے شاید، ہاں ہاں، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ رب کا خالق ہونا، اس کی صفت خلق سے متصف ہونا، یا فعل خالقہ کی نسبت اللہ کی جانب، اس کا اثر اور تقاضا ایک مستقل یہ موضوع ہے عقیدے کے ناحیے سے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے، بلکہ جو غیر ایمان والا بندہ یا کہنے غیر ایمان والا بھائی، اس کو ایمان کے قریب لانے کا، سمجھانے کے لیے بہت اہم اصول ہے، یا بہت اہم صفت ہے، بہت اہم نام جسے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت ساری آیتوں میں اللہ کے خلق کا حوالہ دے کر متعدد چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کا خالق ہونا، یہ چیز بتلا کر اس کی عبادت کی جانب بلایا گیا۔ اللہ خالق ہے، یہ چیز بتلا کر بہت ساری آیتوں میں بتایا گیا کہ وہی دوبارہ تم کو پیدا کرے گا۔ اللہ کے خالق ہونے پر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں سمجھانے کے ناحیے سے۔ یہاں پر آیتوں کا جو سیاق ہے، سورہ یاسین کی آیت، جو دوبارہ پیدا ہونے کا انکاری ہے، اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتیں آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں کہا جا رہا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم۔ اللہ کے لیے خلقہ فعل اور اس سے متعلق اور چیزیں متعدد آیتوں میں ملیں گی، لیکن یہاں پر جو اسلوب ہے وہ آپ کو دوسری جگہ کم ملے گا۔
یہ تقریباً اسی جیسا ہے جو آپ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں پڑھے. آپ ایک مرتبہ آیت کو دوبارہ پڑھیے اور دیکھیے کہ خلقہ کا استعمال کس طرح پر ہے. سمیع خلق. ہاں اس کو موازنہ کی ضرورت ہے. صرف دیکھیے یہاں بھی 3 طرح کا استعمال ہے اس آیت میں بھی. ہاں بتائیں گے کوئی جن کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں پہلا خلقہ ماضی، دوسرا یخلق مضارع، تیسرا خلاق خلاق. آپ ایک مطلب اس کو دونوں آیتوں کو ساتھ میں رکھیں اور موازنہ کریں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 اور مجادلہ کی پہلی آیت، وہاں صفت سم کو کس طرح واضح کیا گیا ایک ہی آیت میں 3 مختلف الفاظ سے. یہاں پر اللہ کے خالق ہونے کو کس طرح ایک ہی آیت میں 3 مختلف اسلوب 3 مختلف الفاظ سے ثابت کیا گیا. مفہوم یہ اس آیت کا کہ تم اللہ دوبارہ پیدا کرنے کے انکاری ہو. ذرا غور نہیں کرتے کہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا؟ کس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ آسمان و زمین کا. اس کو دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا سورہ نازعات میں، انتم اشد خلقا ام السماء بناها. اور دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ لوٹانا اور پہلی کی بنسبت زیادہ آسان ہے. وہ آیتیں پڑھ لیں گے جہاں وہ اہون علیہ کتاب ہے. یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ. دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ لوٹانا یہ زیادہ آسان ہے. تو خلق السماوات والارض، خلقہ فعل ماضی، یخلق مثلہم دوبارہ ان کو پیدا کرے مضارع. خلاق، خلاق کیا ہے؟ مبالغہ. 3 مختلف الفاظ سے یہاں پر اللہ کے لیے خالق ہونے کو ثابت کیا گیا. تو خلاق اسم ہوا اور صفت کہاں سے نکلے گی؟ اس میں سے صفت بھی نکلے گی اور اس کا تقاضا، اس کا اثر کیا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. خلق السماوات یخلق مثلہم. واضح؟ ابھی یہ متعدی والا مکمل ہوا، آگے ابھی لازم والا. جب آپ متعدی سمجھ گئے تو لازم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح صرف میں متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی چاہے گا. جب آپ سمجھ گئے متعدی کو تو لازم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لازم میں کیا ہوگا؟ فعل اور فاعل ہے، تو مفعول بھی ہے نہیں تو وہاں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. فعل بھی سمجھ چکے، آپ فاعل بھی سمجھ چکے، یہاں مفعول بھی ہے نہیں. اس طرح یہاں بھی اس کا اثر اور تقاضا لازم میں نہیں، غیر متعدی کا مطلب لازم آپ سمجھ لیں. وَإِن دَلَّتْ اور اگر دلالت کرے اللہ، ابھی شے کی بات پڑھ رہا ہوں. وَإِن دَلَّتْ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُتَعَدٍ تَضَمَّنَتْ أَمْرَيْنِ اگر اللہ کے اسماء، اللہ کے نام غیر متعدی پر دلالت کریں، غیر متعدی وصف پر دلالت کریں. غیر متعدی دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ لازم. تو یہ صرف 2 چیزوں کو شامل ہوگا. متعدی تھا تو 3 چیزوں کو شامل تھا. 3 چیزوں میں جو تیسری چیز تھی اس کو کاٹ دیجیے، اس کو حذف کر دیجیے، ڈیلیٹ کر دیجیے، پھر وہ آپ کو لازم سمجھ میں آ جائے گا. تو 2 چیزیں کیا ہیں یہاں پر؟ ثبوت ذالک الاسم، اس اسم کا ثبوت. دوسری چیز ثبوت الصفہ، اس کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے اس صفت کا ثبوت. اس کے لیے شیخ نے ایک مثال دی، الحی. شیخ کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں پھر شرح کرتے ہیں. مثال ذالک الحی، اس کی مثال یعنی لازم اسم کی مثال اللہ کے حی، اللہ کا حی نام ہے. یتضمن جو شامل ہے 2 چیزوں کو. اثبات الحی اسم للہ عز و جل، اللہ کے لیے حی نام کا ثبوت، و اثبات الحیا صفت لہو اور حی کے اندر صفت حیات کا ثبوت. چونکہ حی متعدی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لازم ہے. تو یہاں پر صرف 2 ہی چیزیں ثابت ہوں گی. کیا؟ اللہ کا حی نام، دوسرا صفت حیات. واضح ہے؟ اور اگر متعدی ہوتا تو اس کا اثر اور تقاضا بھی ظاہر ہوتا. تو حی لازم ہے، متعدی نہیں ہے. کچھ آیتوں کی جانب اضافہ کرتے ہیں جہاں اللہ کے حی نام کا تذکرہ ہے. اللہ کا حی نام آپ کو یاد بتائیں گے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی آپ ضرور یاد کریں. آپ کو یاد ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے، متعدد اوقات اس کا پڑھنا ثابت ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد صبح و شام کے اذکار میں اور سوتے وقت. کل 8 مقامات ہوتے ہیں، کل 8 اوقات ہوتے ہیں جہاں نصاً دلیلاً آیت الکرسی کا پڑھنا ثابت ہے. اور تو اس کو ایک مرتبہ آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھیے اور اس ناحیے سے پڑھیے کہ ہم اسماء، اللہ کے اسماء و صفات کو تلاشنا. اللہ کے اسماء و صفات کو ہم کو آیت الکرسی سے سمجھنا ہے. صرف ایک حدیث کی جانب اشارہ آیت الکرسی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ اعظم آیت فی کتاب اللہ.
आज़म अतवल के माना में नहीं, लॉन्गेस्ट जिसको कहेंगे ना, सबसे बड़ी आयत के माना में नहीं है। हदीस में इसको आपने क्या कही आयत को, आज़म आयतिन फ़ी किताबिल्लाह, अजीम व आयत, अजीम तरीन आयत मफहूम के एतबार से, इसके अंदर जो मानी पिन्हा है, इसके अंदर जो अहकाम पिन्हा है, इसके अंदर जो रब की अस्मा व सिफ़ात मौजूद हैं, एक ही आयत में मुतअद्दिद अस्मा व सिफ़ात आपको मिलेंगे जो दूसरी आयत में आपको नहीं मिलेंगे। अतवल के माना में नहीं, वरना सबसे अतवल आया आयतुद्दैन है, ठीक है। तो आज़म लंबी और बड़ी के माना में नहीं है। क्या माना उर्दू में सही मफहूम क्या आज़म का, अजीम तरीन आयत जिसमें अजीम तरीन मानी हैं, अजीम तरीन मतालिब हैं, अजीम तरीन मफाहिम हैं, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को समझाने वाली अजीम तरीन आयत। तो वहाँ भी ये लफ्ज़ मौजूद है, अल हई अल क़य्यूम, इस तरह सूरह आल इमरान के शुरू में, हाँ, अल हई अल क़य्यूम। बाकी यहाँ पर इन ये दोनों नाम साथ में आए, बाकी दूसरी और जगहों पर अल हई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सूरह फुरकान के अखीर में, तवक्कल अलल हय्यि लज़ी ला यमूत, अल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, सूरह फुरकान के अखीर में इबादुर रहमान के तज़किरे से पहले शायद आए थे। और यहाँ पर ये इजाफा करूँगा कि ये वाहिद आयत है कुरान की जहाँ अल हय्य के साथ ला यमूत लगा है। कुरान की ये वाहिद आया है जहाँ पर हय्य के साथ ला यमूत लगा है। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, अल्लाह के अस्मा से मतलब जो हम पहला कायदा पढ़े थे, क्या था पहला कायदा, अल्लाह के तमाम अस्मा हुस्ना है, तो शायद हई की मिसाल भी आई होगी, अलीम की मिसाल भी आई होगी। तो हमारे नाम हुस्ना नहीं है, हमारे नाम में नक्स ही नक्स है। हम भी हई हैं, जिंदा हैं, लेकिन जैसे हमारी उम्र मान लीजिए 20 साल की है, तो हम 21 साल पहले कुछ भी नहीं थे, लम यकुन शय्यम मज़कूरा थे। हमारी उम्र 40 साल थी, 40 साल है, 41 साल पहले कुछ भी नहीं थे। 10 साल के हैं तो 11 साल पहले कुछ भी नहीं थे। 60 साल के हैं तो 61 साल पहले कुछ भी नहीं थे। क्या अल्लाह की हयात भी ऐसी है? ना, अल्लाह की हयात हयात कामिला है, हयात ताम्मा है। उससे पहले अजल से अबद तक रहेगा, आसान लफ्ज़ में अजल से अबद तक रहेगा, यानी हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमारी एक मुतय्यन उम्र है जो अल्लाह बेहतर जानता है कब तक हम जिंदा रहेंगे, 60 साल 70 साल। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। किसी को भी नहीं मालूम, इंसान दुनिया भर की चीज़ें जान लेता है, उसको अपने बारे में पता नहीं होता। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। लेकिन क्या अल्लाह की हयात भी ऐसी है कि अल्लाह की हयात को फ़ना होना है, अल्लाह की हयात को मौत आना, नऊज़ुबिल्लाह नहीं। इसलिए हई के साथ क्या लगा है, ला यमूत। अभी इंसान के हई होने में और खालिक और मखलूक की ताबीर इस्तेमाल करें, खालिक के भी हई है और मखलूक भी है, लेकिन खालिक और मखलूक के हई होने में फ़र्क समझ में आया आपको? मखलूक जो हई है उसकी हयात को फ़ना के घाट उतरना है, उसको हलाक होना है, मौत का जाम पीना है। अल्लाह की हयात ऐसी नहीं है, कहा अल्लज़ी ला यमूत, हाँ ज़ाती है। हाँ, वो सिफ़ात की बात हम पढ़ेंगे। सिफ़ात की दो किस्में, सिफ़ात ज़ातिया, सिफ़ात फ़ेलिया। सिफ़ात ज़ातिया, सिफ़ात फ़ेलिया। तो सिफ़ात ज़ातिया में सिफ़त हयात भी है, सिफ़त इल्म है, सिफ़त कुदरा है, मुतअद्दिद चीज़ें। इसीलिए आप देखेंगे जो आयतुल कुर्सी जिसको आज़म आया कहा गया, वहाँ ला यमूत की कैद नहीं है। आयतुल कुर्सी में वहाँ ला यमूत की कैद नहीं, लेकिन वहाँ एक दूसरा लफ्ज़ लगा हुआ है, अल क़य्यूम लगा हुआ है, अल क़य्यूम लगा। ला यमूत की कैद या ला यमूत की सिफत कहाँ लगी हुई है? सूरह फुरकान के अखीर में, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। और मुतअद्दिद दुआएं आप पढ़ेंगे जहाँ पर हय्युल ला यमूत या अल हय्युल लज़ी ला यमूत। यानी खुलासा क्या हुआ, अल्लाह की हयात हयात ताम्मा है, अल्लाह की हयात हयात कामिला है, अल्लाह की हयात को कभी फ़ना नहीं होना, अल्लाह की हयात को मौत का जाम नहीं पीना है। बाकी तमाम लोग को मौत का जाम पीना है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शा अल्लाह। चंद लोग मुस्तस्ना हो सकते हैं, इसको सूरह ज़ुमर की आयत है गालिबन, इल्ला मन शा अल्लाह में कौन कौन मुस्तस्ना है आप, हाँ ये इंसानों के लिए, लेकिन मलाइका में क्या कुछ लोग मुस्तस्ना है, वहाँ पर इल्ला मन शा अल्लाह की तफसीर आप पढ़ लेंगे। इंसानों को, जो इंसान है, बशर है, उनको सब को मरना, अगर अगर किसी को नहीं मरना होता तो अंबिया किराम को अल्लाह ज़िंदा रखते, और आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा रखते। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। अबदी ज़िंदगी किसी मखलूक को नहीं, किसी बशर को नहीं, किसी आदमी को नहीं। हाँ,
تو یہاں پر تقریباً یہ قاعدہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. یہاں پر شیخ نے لازم کی مثال کیا دی؟ الحی. یہاں پر صرف ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک چیز حیات ہے یعنی زندہ الحی، ایک چیز ہے احیا. تو حیات والی جو صفت ہے وہ لازم ہے، احیا والی صفت وہ متعدی ہے. حیات میں رکتے ہیں پر حیات والے، حیات کا معنی کیا ہے؟ حیات کو مطلب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حیات اللہ زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے لوگوں کو، بندوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو کیا یہ حی کس طرح صرف لازم کس طرح ہو رہا ہے؟ تو یہاں دو چیزوں میں فرق کرنا ہے. کن دو چیزوں میں؟ حیات میں اور احیا میں. حیات لازم ہے اور حیات سے حی ہے، اور احیا جو باب فعل کا مصدر ہے وہ متعدی ہے، اس سے ہے یحیی اور محیی. تو یہاں پر شیخ نے جو حی کی صفت ذکر کی ہے یہ لازم ہے، ورنہ اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے. تو حیات سے نہیں، حی سے نہیں، وہ احیا سے ہے. یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، وہ حیات سے نہیں ہے. ہاں تقریباً اکثر چیزیں ہو گئیں. اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے تاکہ اگر اللہ کا نام، اللہ کا اسم اگر متعدی تو اس میں تین چیزیں پائی جائیں گی، اسم اور صفہ، تیسری چیز اس کا اثر اور تقاضا. اور اگر اسم لازم ہے تو صرف دو چیزیں پائی جائیں گی، اسم اور صفت. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہاں احیا سے اسم فاعل ہو گیا. محیی، محیی اور فعل مضارع یحیی، یحیی فعل مضارع، یحیی و یمیت متعدد آیتوں میں آپ کو ملے گا یحیی و یمیت. محیی و ممیت بھی ہے. محیی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، چیک کر لیتے. یحیی تو ذہن میں آ رہا ہے، یحیی ذہن میں آ رہا ہے، محیی نہیں ذہن میں آ رہا ہے ابھی. یحیی تو متعدد آیتوں میں، یحیی اللہ الموت یحیی، یحیی. اگر کچھ چیزیں عیب سے نہیں سمجھ میں آتی، جو الموجب المفرس ہے محمد فؤاد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بہت اہم کام ہے. جب یہ عیب وغیرہ نہیں تھا تو آیتیں حدیث کیسے تلاشتے تھے؟ بند کر دیے، ریکارڈنگ بند کر دی.